मेरा नाम महमूद जान बाबर है, पेशावर से मेरा ताल्लुक है। सर, आपने कहा कि दहशतगर्दों का बाप अफगानिस्तान है। चीन और अफगान तालिबान, अफगानिस्तान और अफगान तालिबान में फर्क करें। अफगान तालिबान, परसों इसरदार साहब की बीजिंग में मुलाकात हुई, एक स्टेटमेंट जारी हुई, उसमें एग्री किया दोनों ने कि हम ट्राइलेटरल मुज़ाकरात करेंगे और अफगानिस्तान को अपने साथ एंगेज करेंगे, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो एक तरफ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं अफगानिस्तान के साथ, दूसरे वहां पे हम कमिटमेंट करके आ रहे हैं कि हम उनको भी साथ एंगेज करेंगे। तो ये कैसा होगा सर? और एक अगर पख्तूनख्वा के हवाले से एक बात करूं, इस वक्त मैं ये देखता हूं कि टीटीपी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। सवात से लेके दीर से लेके करक और लकी मरवत तक लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। टीटीपी ने जब एक बंदे को उठाया, अगवा किया, तो लोगों ने टीटीपी के एक बंदे को उठा के अगवा किया। एक ऐसी सूरत हाल में जब लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो स्टेट को भी चाहिए, क्योंकि वहां पे सर यानी स्टेट क्या कर रही है, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा बुरे हालात से शिकार हैं, गुर्बत इतनी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। तो इस किस्म के रवैयों पे कोई सपोर्ट स्टेट की तरफ से बनती है या नहीं? एक तो सारी आपने बड़ी जो है वो डिटेल के साथ बताया जो अभी हम फायर फाइटिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है अफगानिस्तान के साथ। और एक छोटा सा सवाल और है कि ये जो तश्कीलें हैं या ये जो टेररिस्ट हैं, इनकी भर्ती का, इनके प्रोपेगेंडे का एक बड़ा जरिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इनकी वीडियोस इजीली एक्सेसिबल भी हैं, देखी भी जाती हैं। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है काउंटर टेररिज्म का, कि वहां पर रियासत के पास ऑप्शंस क्या हैं और रियासत क्या करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ाई जाती है पाकिस्तान के ऊपर। किस सिलसिले में? सर, ये जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी होती है किसी भी मुल्क के साथ, हमारा दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ हुआ, चीन के साथ हमारा अभी हुआ है स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तो इस तरह के माजी में भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और वो जंग अब स्प्रेड हो चुकी है दुनिया में, तो पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिल रहा है हकीकी तौर पर इस पर? जी ठीक है। एक लैंड पोर्ट अथॉरिटी पे प्लीज क्लियर कर दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस पे बात नहीं हुई ज्यादा। लैंड पोर्ट अथॉरिटी इज लॉन्ग डिमांडेड सब्जेक्ट, अब वो एस्टैब्लिश हो गया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट। ठीक ठीक। अच्छा जी, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस, सो दैट विल बी द एंड ऑफ इट। आपने कहा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अफगानिस्तान का क्या है, और महमूद जान बाबर भाई आपने सवाल की, आपका भी इससे है कि जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि अफगान तालिबान जो से वो दहशतगर्दी को पनप रहे हैं, पैटर्नाइज करते हैं, और साथ आप उनके साथ एंगेज भी कर रहे हैं। आई थिंक आपने जो कहा और आपने कहा इन दोनों को लिंक कर लें, आपके सवाल का जवाब दे दे। तो द लॉन्ग टर्म इज दैट वी विल प्ले ऑल द कार्ड्स। तो while where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. जहां उनको एंगेज करना है डिप्लोमेसी से, वो हम उन्हें वो भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मेरे भाई ने उधर कहा था कि वेनेजुएला का पता नहीं कोई मॉडल। ऑब्जेक्टिव ये है कि अफगान तालिबान इस बात को समझे जो सीएमएच बन्नू की सीढ़ियों पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कि जो आपके फील्ड मार्शल ने भी उलमा कन्वेंशन में कहा कि दे हैव टू मेक ए चॉइस आइदर बिटवीन टीटीपी दैट इज ख्वारिज एंड पाकिस्तान। दे हैव टू मेक ए चॉइस। हमारी चॉइस हो चुकी है, हमारी चॉइस पाकिस्तान है, हमने किसी दहशतगर्द की चॉइस नहीं लेनी। दे हैव टू मेक ए चॉइस। सो दैट इज द लॉन्ग टर्म। उसके लिए एंगेजमेंट मेरे भाई जरूरी है, इकट्ठे भी करेंगे, क्योंकि उनके हम ये समझते हैं, दैट इज आवर प्रिजम्पशन, कि उनके लिए भी अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी जात इंपॉर्टेंट नहीं है। दे विल थिंक लार्जली इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं चलेंगे तो इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ और वो दहशतगर्दों के साथ चलेंगे, तो क्या ये अफगानियों के लिए, चाहे वो पख्तून अफगानी है, चाहे वो ताजिक है, चाहे वो उज़्बक है, किसी भी डिसेंट का है, किसी भी इलाके का है, क्या उसके लिए वो बेहतर है कि वो दहशतगर्दी के लिए चले? अफगानियों के लिए बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए क्या बेहतर है? और हम हमेशा उसने जन रखते हैं, हम ये समझते हैं कि वंस दे विल सी ऑब्जेक्टिवली, तो वो कहेंगे कि दहशतगर्दी का जो रास्ता बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल, किसी वजह से उन्होंने इख्तियार किया है, वो उससे अपने आप को दूर करेंगे। तो यही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। दूसरा जो आपने बात की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देखें सोशल मीडिया
آف کورس از بینگ یوز فار لاٹ آف ایلس, جس میں ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے فروغ کے لیے, اس کے نیریٹو کے لیے. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ دیکھیں کہ ریاست نے اس پہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑے اچھے قوانین بھی بنائے ہیں. وہ آپ لوگوں کو یقیناً میڈیا والوں کو تو اس کے ہر قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, لیکن اگر آپ آبجیکٹولی دیکھیں تو وہ جو قوانین ہیں ان کی عملداری جو سی ہے معاشرے کی جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے. آپ میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کو, بچی کو کوئی سوشل میڈیا پہ ہراس کرے, کوئی نہیں چاہے گا. آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اسکیمز ہوں اور لوگوں کو جون سا ہے ان کی ہارڈ ارنڈ منی سے جون سا ہے اس کو کوئی ان کا کھینچ لے, ان کے ساتھ فراڈ کرے. تو وہی جو قانون ادھر بننا ہے اسی قانون نے آپ کی دہشت گردی کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے. اٹس اے سیم تھنگ دیٹ اینی باڈی ہو, وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, اس لیے وہ جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی NCCIA کا کانسیپٹ ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں, آبجیکٹولی انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی انفورسمنٹ کی طرف زور دیں. بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا, ہسٹوریکلی دے ہیو بین ایجنٹس آف کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. آج بھی کیا جا رہا ہے ان کو. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹریلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے, آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لا کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لا ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ سو دے تھنک دیٹ دے autonomy, they guard it very jealously. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں, ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ آن انگیجنگ ود دیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ ہم کرتے ہیں, وہ آپ کا جو PTA ہے, آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں, منسٹری انفارمیشن, وہ ان سے بالکل انگیج کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے, یہ اکاؤنٹ ہے, یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ PTA کی اس سال کی اگر آپ جائیں, جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے, رپورٹ نکالی ہے, تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں, جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں, جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ, بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ, بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ. ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں, وہ بند ہوتا ہے, ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو دیر از نو ون سولوشن فار دس سوشل میڈیا, اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ملٹیپل مینر. جو آپ نے بات کی ہے TTP, کیا یہ سوال کیا آپ نے کیا تھا کہ KPK میں, ہاں آپ نے بات کی تھی کہ KPK کے اندر لوگ کھڑے ہیں, بٹ دیر آر ملٹیپل ایشوز. غربت کا ایشو ہے, بالکل ہے, بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ از ریکوائرڈ دیٹ وی دی گورنمنٹ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ, تحصیل لیول پہ, گاؤں لیول پہ لے گئے, بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے, یہ جو احساس محرومی ہے, وہاں پہ ڈسپینسری کا ہونا, وہاں پہ اسکول کا ہونا, وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا, دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. آپ اس میں, کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیسہ 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 ایشو ہے. پیسہ از ناٹ دی ایشو. اگر پیسہ ایشو ہوتا نا تو مار کے حق کا یہ نتیجہ نہ نکلتا. 10 گنا زیادہ بجٹ ہے اس فوج کا ہم سے. ہمارا 90% زیادہ بجٹ جو ہے صرف آپریشنل ایکسپینسز اور یہ جو obligatory ایکسپینسز, تنخواہ, تیل, پانی, اس پہ چلتا ہے. وی آر ویری لیس فار دی ڈیولپمنٹ. تو یہ پیسہ جو ہے نا, دیٹ از ناٹ دی میرے بھائی ایشو. اٹ از دی ول, اٹ از دی سنسیئرٹی آف دی پرپز. آپ اس پیسے کو
لے جائیں عوام کے پاس, ان پہ خرچ کریں, اس کے اندر پلفریج نہ کریں, اس کو لگائیں, تو یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از فار دیٹ یو نیڈ دیٹ پولیٹیکل ول اینڈ دیٹ لیڈرشپ which is people centric, which is focused on the well-being of the people and security of the people, rather than کہ وہ ان کو بیانیوں میں الجھا کے رہے, rather than ان کو یہ کہ ان کی غربت کو ان کی گورننس کی طرف توجہ دینے کے سارا زور جو سا ہے وہ بیانیاں بنانے پہ ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ نہ کنفیوز کریں نا لوگوں کو, آپ اپنی ججمنٹ کریں, ان کو پرفارمنس اور گورننس میں جج ہوں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. دیکھیں اسٹریٹجک شراکت داری, آپ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ ہو, سعودیہ کے ساتھ ہو, کسی ملک کے ساتھ ہو. دیکھیں پاکستان کی افواج کوئی انڈیویجول لیوریج نہ کہیں حاصل کرتی ہیں نہ کرنا چاہتی ہیں, لیوریج ریاست کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از فار دی اسٹیٹ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ, ود چائنا, ود اینی ادر کنٹری, اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وچ آر بیسٹ ایکسپلینڈ بائی آر diplomats, astute diplomats in MOFA, they can tell you. ٹھیک ہے, اس سے ملک کا جو وقار بڑھتا ہے, قدر و منزلت بڑھتی ہے, اکانومی کے اندر وینیوز نکلتی ہیں. کیونکہ جب اسٹریٹجک کہتے ہیں, اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ان ملٹیپل ڈومینس. ہم اس کو صرف ملٹری ڈومین میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اکانومی کا ڈومین ہے, اس کا ایک انٹر ہیومن انٹریکشنز کا ڈومین ہے, اس کا ایک ٹورزم کا ڈومین ہے, اس کا ایک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے. اینڈ دیر آر ملٹیپل پلیسز. ملٹری کا ڈومین ہوتا ہے, بزنس کا ہے, تو وہ رستے کھولے جاتے ہیں, اور ان رستوں کو کھول کے اگر اس پہ آپ نے ایکچولی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے ہاؤس کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو بیکم مور پروفیشنل. اینڈ ونس یو ڈیل ود کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ چائنا ایٹ دی اسٹریٹجک لیول, تو اس سے آٹومیٹکلی یہ بیسٹ پریکٹسز آتی ہیں. آپ کو اپنا گھر بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے, آپ کی اپنی پروفیشنلزم بھی بڑھتی ہے. کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. So if you are working at a strategic level with professional people like Chinese, highly skilled, تو تھوڑا سا اثر آپ پہ بھی ہوگا. اگر آپ سعودیز کے ساتھ ہوا, اگین ویری ہائیلی اسکلڈ, ویری پروفیشنل, تو یو ول آلسو لرن اے لاٹ فرام دیم. تو اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس میں فائدے ہی فائدے. لینڈ پورٹ اتھارٹی پہ میں آپ کو بریفلی بتا چکا ہوں کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لینڈ پورٹ کے اوپر ملٹیپل ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن از ایبسلیوٹلی نیسیسری, اینڈ اٹ از نیسیسری کہ اس کے اوپر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو. سو دیٹ از دی بیسک پرپس. جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اسمگلنگ, انلیگل ٹریڈ اور ٹیررزم, اس سے ریلیٹڈ علتوں پہ بہت زیادہ کمی آئے گی. So that's where we are heading towards.